نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جناب، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ خطبہ میں جس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، دلوں کی اصلاح کیوں اور کیسے، اس عنوان کا ایک نقطہ گزشتہ جمعہ خطبہ میں بیان کیا گیا تھا کہ ہم دلوں کی اصلاح کیوں کریں گے، اور اس سے متعلق 7 اسباب بیان بھی کیے گئے تھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیوں کریں گے. ان کے 7 اسباب یہ ہیں. آج انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں گے. اس میں بہت سارے نقطے ہیں، چند اور اہم نقطے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہمارے دل کی اصلاح ہو تو اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ گویا کہ وہ دل جو اصلاح شدہ دل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے جڑ جائے۔ قرآن آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر، مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند مومن وہ ہے جو اپنے رب کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل لیٹ کر یاد کرتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھ کر رہتا ہے، یا تو پھر سو کر رہتا ہے۔ اور ان تینوں حالتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو یہ بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومن عورتوں کی مغفرت کا اعلان کیا ہے، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے والذین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یہ بھی مغفرت کے مستحق ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 6407 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ۔ اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہو اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مثال کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے۔ ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نہ جانے کتنی برائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ کوئی انسان فلم دیکھتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی اور ایسی چیزوں کو پڑھتا ہے جو چیز انسان کے دلوں کو سکون نہیں بلکہ بے چینی میں ڈال دیتی ہے، ایسی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتایا، اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہو، اپنے دل کی تسکین اور سکون چاہتے ہو تو میرے ذکر سے جڑ جاؤ، تمہارے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کا خوف۔ دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دل کی اصلاح اللہ کے خوف سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، جہاں مومنوں کے بہترین صفتوں کو بتایا ہے، کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ دل کی اصلاح رب کے ڈر سے ہے، خوف الہی سے ہے۔ اور کب ڈرنا ہے؟ کیا لوگوں کے سامنے ہم ڈریں گے، مجموعہ میں ڈریں گے، یا انسان جب دن کی روشنی میں اور اجالے میں ہو ڈریں گے؟ ایک انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر رکھو۔ انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں، دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں، لوگوں کے سامنے ہو یا بند کمرے میں،
کسی بھی جگہ پر ہو، انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو۔ دل کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، سچی توبہ کر کے، استغفار کر کے ہم اپنے دل کو درست بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ بہت سی خواہشات کا غلبہ مجھ پر ہوتا ہے، میرے دل پر بہت سی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اپنے گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت طلب نہیں کی، تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ پڑتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا سیاہ پڑتا ہے، اس طریقے سے اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے ایک انسان سفید کپڑا پہن کر ہے، اگر ایک دھبا لگ جائے تو اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کرے۔ اگر وہ صاف نہیں کرتا ہے، کل دوسرا دھبا، تیسرے دن تیسرا دھبا، اس طریقے سے ایک کے بعد دیگرے پورے جسم سیاہ پڑ جاتا ہے اور پھر وہ کرتا پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دل جب ایک سیاہ، دو سیاہ، اسی طریقے سے پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ دل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہم اپنے دل کی اصلاح کیسے کریں؟ دل کی اصلاح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے کریں۔ ایک فارسی مشہور محاورہ ہے، صحبت صالح کند را صالح کند، صحبت طالح کند را طالح کند، یعنی تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے بنو گے، اگر تم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بنو گے۔ جیسی سنگت ہوگی ویسے ہی رنگت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، بندہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کی شریعت اور مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتے ہیں۔ جب ایک انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ انسان نیک اور صالح کیوں نہ ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ انسان برائی کی طرف قدم اٹھائے گا، اس کا نرم دل سخت ہو جائے گا اور پھر وہ اللہ کا نافرمان بن جائے گا۔ اگر ایک برا انسان بھی اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ انسان ایک نہ ایک دن برائی کو چھوڑ دے گا اور پھر اچھے لوگ کی صحبت اختیار کر کے وہ انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر لے گا۔ جس طریقے سے آپ نے اس حدیث کو بار بار سماعت فرمایا ہے کہ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا اور ایک اچھے عالم کی رہنمائی میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تمہارے لیے راستہ یہ ہے کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں پر نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوتے، تم وہاں پر چلے جاؤ۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا دراصل اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں؟ آخرت کو یاد کر کے کریں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آخرت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، آخرت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قبروں کی زیارت ہے، قبروں کی زیارت۔ آج امت مسلمہ کا حال اکثر یہ ہے کہ قبروں کی زیارت، جو لوگ اکثر، جو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی حالت ہے، قبروں کو زیارت کی جگہ نہیں، عبرت کی جگہ نہیں، بلکہ اس کو میلہ اور ایک بھیڑ جمع کرنے کی جگہ بنا دیا ہے، جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں، جس کو ہم مزار اور درگاہ کہتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان یہ ہے کہ ہم جو ان کے خلاف بیان کرتے ہیں، ہم قبروں کی زیارت بھی نہیں کرتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ شرک سے ہٹ کر ہم قبروں کی زیارت کریں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تم کثرت سے قبروں کی زیارت کرو، یہ قبروں کی زیارت کرنا موت کو یاد دلاتی ہے۔ ہم قبروں کی زیارت کریں گے اور جس آدمی کے قبر کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے، ہمیں دل کے اندر یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ وہی میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرے والد محترم ہے، میرے چچا یا تایا ہے، میرے ماموں اور کوئی رشتہ دار ہیں، میری ماں ہے یا میری بہن ہے۔ وہ انسان سوچے گا کہ یہ تو میرے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا، آج میرے ساتھ نہیں ہے، مٹی کے اوپر تھا، جس طریقے سے میں آج مٹی کے اوپر ہوں، لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے جس طریقے سے مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے، اس کے گوشت اور خال، ہڈیاں پوسیدہ ہو چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں۔ ہم بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والے ہیں، جب وہ انسان اس قبرستان کے پاس جا کر، قبر کے پاس جا کر ان چیزوں کو غور و فکر کرے گا تو اس کا دل نرم ہوگا اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی طریقے سے قبروں کو، اسی طریقے سے ہم اور آپ قبروں کی زیارت کر کے اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کی اصلاح کیسے کریں؟ دل کی اصلاح قرآن کریم کو پڑھ کر، غور اور تدبر کر کے ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا اور ہر زبان میں الحمدللہ یہ قرآن موجود ہے۔ آپ ایک مرتبہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ایک مرتبہ مطالعہ کریں۔ 23 سالہ زندگی، نبی علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں مکہ میں، اس دور میں 40 سال تک آپ کیا دیکھتے ہیں مکہ کی سرزمین پر، مکہ اور اطراف کی بستیوں میں آپ نے ہر قسم کی برائیوں کو دیکھا۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جن برائیوں میں وہ لوگ ملوث نہ تھے، ایسی کوئی برائی نہیں تھی، ہر برائی میں ملوث تھے۔ ایک انسان کو قتل کرنا، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرنا، سود اور رشوت کھانا، حرام کھانا، شراب پینا، بدکاری کرنا، یہاں تک کہ بچیوں کی پیدائش پر غمگین کے طور پر غمگین ہو کر کے اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا، یہاں تک کہ برائیاں موجود تھیں۔ لیکن وہ کون سی طاقت تھی، کون سا پاور تھا جو 23 سالہ زندگی میں، جنہوں نے شراب پی کر رکھی تھی اپنے پوری زندگی بھر، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے قابل آر سمجھتے تھے، کون سی طاقت تھی کہ عرب کی سرزمین پر ایک تہلکہ مچا دیا اور پوری حالت اور کیفیت کو بدل دیا؟ وہ کچھ اور نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم تھی، قرآن کی تعلیم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا، مشرک توحید کی طرف آئے، حرام کھانے والے حلال کھانے والے بن گئے،
بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں میں دفنانے والے اس سے پیار اور محبت کرنے والے رکھوالے بن گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ یقیناً قرآن کی طاقت تھی۔ اور جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کیفیت سے پڑھیں گے، غور و تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، ہمارے دل کی اصلاح ہوگی، کیونکہ ہم جب سوچیں گے کہ اللہ کتنے ہیں، قرآن ہمیں اس کی رہنمائی کرے گا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ قل انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں نہیں ہے۔ جب ایک انسان شرک کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے گا تو اس کی طرف سے یہ آیت نظر آئے گی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب ایک انسان بدعت کی طرف جائے گا تو قرآن کی آیت روکے گی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دیتے ہیں لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کرتے ہیں رک جاؤ۔ جب اپنے قدم کو رسول کے قدم سے آگے بڑھانے کی جب ایک انسان سوچے گا، قرآن کی آیت سامنے آئے گی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں رہنمائی کی ہے۔ جب ہم حرام کھانے کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً روکے گا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم باطل طریقے سے مال کو مت کھایا کرو۔ جب ایک انسان شراب کی طرف، جوا کی طرف اور کسی اور برائی کی طرف اپنا قدم بڑھائے گا، قرآن کی آیت یہ کہے گی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ قرآن ہمیں روکے گا کہ یہ سارے برائیاں ہیں، اس سے تم باز آ جاؤ۔ قرآن کے بارے میں جب ہم اور آپ غور و فکر کریں گے تو ہمارے دل کی اصلاح ہوگی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں 57 میں فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، کیونکہ قرآن کا نزول تمام لوگوں پر ہوا، اور جن لوگوں کی اصلاح قرآن سے ہوئی وہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار لگاتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل میں تالے پڑ چکے ہیں؟ تالے پڑ چکے ہیں کیا؟ کیونکہ جس چیز میں تالے پڑ جاتی ہے پھر وہ چیز ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تمہارے دل میں تالے پڑ چکے ہیں کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اس سے بھی خطرناک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمائی، وہ بہت ہی خطرناک تعلیم ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے رب کی عدالت میں جو قرآن کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب
ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے میرے رب قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، وہ نبی جو انسان کے لیے اتنے محسن تھے کہ ہمہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر کرتے تھے۔ کتنی فکر! اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو وہاں پر ایک آیت ملے گی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ امت ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کا کبھی دل ایسا بھی مائل ہو جاتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ خودکشی کب کرتا ہے انسان؟ جب انسان کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے۔ امتی ایمان نہیں لا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دل کی کیا تھی؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کون اتنے فکر مند ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 کی پوری رات تلاوت کرتے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا۔ اس آیت کو بار بار تلاوت کرتے پوری نماز تہجد میں روتے ہیں، اپنے آنکھ سے آنسو کو جاری کرتے ہیں۔ ہمارے والدین بھی پوری رات نہیں روئیں گے، لیکن امتی کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں کہ روتے ہیں اور کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندے کو کیسے تو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ وہ نبی جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے آج میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش میں کر نہیں سکتا۔ نبی کے پاس جائیں گے تو ان کی زبان میں امتی امتی کے الفاظ ہوں گے۔ وہ نبی جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی ہے بطور تحفہ کہ جو بھی نبی اس دعا کو مانگے وہ دعا اللہ قبول کر لے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو مانگ لی، دنیا میں مانگ لی۔ نبی کی جب باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دعا کو نہیں مانگوں گا، بلکہ اس دعا کو میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع رکھوں گا، اور بروز قیامت جب میری امت کے لوگ پریشان حال میں مبتلا ہوں گے اس وقت میں یہ آخری دعا مانگوں گا اپنے امت کے حق میں۔ اتنے پیارے نبی، وہ نبی شکایت کریں گے یا ربی ان قومی، اے میرے رب بے شک کہ میرے قوم نے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، لہٰذا اگر ہم دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے جڑ جائیں، جس زبان کو بھی ہم جانتے ہیں اس سے جڑ جائیں۔ اور آخری بات کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ سنن ترمذی 2140 نمبر کی حدیث، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کا پھیرنے والا میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کا پھیرنے والا میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کا پھیرنے والا میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعا کو کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں مانگتے ہیں؟
دعا کون مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنت میں 1 نمبر مقام ملنے والا ہے، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ام سلمہ کہتے اللہ کے رسول آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ سنو، جو انسان کا دل ہوتا ہے اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین دل کو پھیرتے رہتا ہے، لہذا جو دل کو پھیرتا ہے ہم اس سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا، کفر کی طرف، نفاق کی طرف، شرک کی طرف مت لے جانا، بلکہ تیرا جو دین ہے، تیری شریعت ہے، تیرا جو مذہب ہے، اے اللہ اس دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ لہٰذا یہ چند اسباب ہیں، طریقے ہیں، اگر ہم اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو اللہ کے دین پر ثابت قدم فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو اے اللہ تو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو مرحومین اور مرحومات ہیں ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر، اور آخرت میں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔